اللہ اکبر۔ باواز بلند محبت و ذوق نال درود پاک سارے حاضرین پڑھ گنو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ذی العزت والمجد والعلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثرى۔ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وملاذنا وموئلنا ومأمننا ومولانا وأولانا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وأولانا وأعلانا محمد المصطفى سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعلى آله المجتبى سبحان اللہ۔ وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة سبحان اللہ سبحان اللہ۔ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے ذوق نال پاری محبت نال السلام پڑھ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین و سامعین محترم، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مہربانوں اور عزیزوں، اے محفل، اے اجتماع، اے مجلس اور اے اکٹھ کلخانی دے عنوان نال ایصال ثواب دی محفل اور مجلس بے شک
اسارے بھائی حاجی غلام حر صاحب مرحوم انہوں دی روح کو ایصال ثواب واسطے انہوں دے تمام اعزاء اقارب نے دوستان نے خصوصاً انہوں دے بھائی ملک نصر اللہ صاحب نے ای محفل دا اہتمام انتظام اور انصرام کیتے اللہ اپنی بارگاہ دے وچی کو شرف قبولیت عطا فرماوے آمین اللہم آمین ای محفل اور مجلس دے اندر تھیمن والی قرآن خانی نعت خانی واعظ و نصیحت بیان دیگر جو افعال خیر اور کارہائے ثواب سر انجام دیتے ویسن یا دیتے گین اللہ انہاں ساریاں کو مرحوم حاجی غلام حر صاحب واسطے مغفرت و بخشش دا ذریعہ بناوے آمین اللہم آمین بڑی محبت رکھن والا جوان ہے اور میرے علم دے وچے کہ میں اکثر و بیشتر جڑے ویلے اپنے انہاں میں ہربانہ کندی صاحبان دے کلخانیاں یا محافل دے وچ آمن دا اتفاق تھیندا ہے تو بڑی محبت نال سندا ہے سبحان اللہ سبحان بڑی انتظار رکھدا ہے این نیاز مند دے نال محبت دے حوالے نال سنن دی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اندے واسطے قبر دیاں برزخ دیاں حشر دیاں سب منزلہ آسان فرماوے آمین آمین مغفرت و بخشش دی نعمت نال سرفراز فرما کے جنت عطا کرے اور اندے وہ رسا کو صبر جمیل اجر جزیل نصیب فرماوے اللہم آمین کلخانی دے اجتماعات کو عقلی فکری اعتبار نال روحانی ایمانی علمی ادبی اور نظریاتی تقاضیاں دے مطابق ایک پڑھا لکھا اگر خطیب ہوئے جن 4 لفظ علم دین دے باقاعدہ پڑھے ہوئے جی اور اپنی زندگی دا کچھ عرصہ اپنے وقت دے اساتذہ دے سامنے زانوے تلمس طے کر کے گوڑے بھن کے بیٹھا ہوئے اور رکھیاں سکیاں کھا کے اپنی زندگی دا ایک پیریڈ صرف کر کے جگر کاوی چشم سوزی کر کے واہ واہ لمبیاں لمبیاں راتیں کو مطالعے دی وجہ نال اپنی اکھیں دی وچوں بیداری نال گزار کے بے شک اور لمبیاں لمبیاں دہاڑیاں دے اندر دیگر مشاغل دنیاوی کو ترک کر کے کتب بینی دے اندر جہاں زندگی صرف کیتی ہوئے وہ کو اچھے طریقے نالے پتہ ہوندہ ہے کہ ایسیاں محافل اور اجتماعات دے اندر ان دے مقتضیات اور تقاضے کیا ہیں کیا گفتگو کرنی سبحان اللہ بے شک کیوں این واسطے کی این اجتماع دے اندر ہر شعبہ زندگی نال تعلق رکھن والا جی ہر مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والا ہر ذہنی سطح رکھن والا شخص این کلخانی دے اجتماع دے وچ آندے بے شک سبحان اللہ اور پھر ہر علاقے دیاں کچھ اپنیاں عمرانی اور ثقافتی تقاضے ہوندے جی عمرانی اور ثقافتی تقاضے ہوندے ہر وسیب دے مثلاً کروڑ لالی سن میرا اپنا علاقہ میرا اپنا وسیب جڑے عرصے تو میں کو سنن لگن یا میرا مزاج جاندن میں مثال پہ دینا چھوٹی جڑی انہاں کلخانیاں دے اندر ابو جگہ خالی نہیں رکھی ویندی بے شک کیوں انہاں کو پتہ ہے کہ تقریر کرنا والا خطیب وہ ہے کہ جیسا کو عرصہ دراز تو سنت نبوی دی روشنی دی وچ درس دیتا ہوئے کہ جیڑا ایسی محفل پہلے آوے او اگو باوے سبحان اللہ جیڑا بعد دے وچ آوے او کہیں دیا مونڈیاں کو پھلانگ کے سراں کو پھلانگ کے آداب محفل دی نفی کر کے اگھا نہ آوے او پچھاں ہی باوے بے شک حتیٰ کہ اگر میرے علاقے دے ایم این ایز ایم پی ایز میرے مزاج کو جانن والے میری اپنے گھر دے وچ حیثیت کو جانن والے جی اگر کہیں دی حیثیت دا اصل پتہ کرنا ہوئے تو ان دے گھر بنجو سبحان اللہ ان دے علاقے چون دی کیا حیثیت ہے بہر تا ہر بندہ وی ہوندے انہی نہیں ہوندہ بہر جلے بندہ آندے پر لے آدھے کوئی امام غزالی ہو سی یا اپنے علاقے دا بہت بڑا پیر مغاں ہو سی واہ واہ غوث اعظم ہو سی یا قطب الاقطاب ہو سی کم از کم لیکن ان دے وسیب دے وچ پتہ ہوندے ان دے ویٹ دا ان دے وزن دا ان دی حیثیت دا کہ یہ بندہ کیا ہے کس جو گئے سبحان اللہ بے شک این واسطے اللہ دے فضل و کرم نال جیڑے شخص اتھا میں کو جان دن وہ ہمیں خاصی ہڑ برادری ہوئے سواگ برادری ہوئے
یکھڑ ہومن تھیند ہومن اولک ہومن نیازی ہومن یا اندھے نا ریلیٹڈ علاقہ ڈانڈلے صاحبان ہومن اچھے طریقے نال کیونکہ وہ جاندن میرے مزاج کو جنہ کل خانیاں دے وچ خطاب ای نیاز مند ہوئے تے او ہائی جینٹری دے لوگ جڑے بعد ہی چاندن اگاں نہیں آندے پچھو بیٹھی دن بے شک انہوں کو پتہ ہوندے بھی اگر اس اگاں گئے کیونکہ اے آداب محفل دے خلاف ہے تو ممکن ہے کہ یہ بندہ ساری اصلاح واسطے ساکو ہی تھوڑے جا جھنجھوڑ چھوڑے واہ واہ لیکن توڑے علاقے دی اپنی ثقافت ہے دوجہ یہ ہے کہ اگر ولیمہ ہوئے اگر شادی دا فنکشن ہوئے تو ان دے اندر میزبانان حضرات کو ریسپشن دے ہوتے مہمانہ دے ریسیو کرن واسطے گروپ دی صورت دے وچ اگو کھڑ کے گیٹ دے ہوتے رستے دے ہوتے مہمانان خصوصی کو ریسیو کر کے اگاں گھن آ کے انہاں دے حسب مرتبہ یا انہاں دے مقررہ نشستاں تے بلہاونا جی یہ ضرور ہوندے لیکن غم دی محفل دے اندر سوگ دی محفل دے اندر موت دی مجلس دے اندر میں کم از کم اپنے علاقے والیاں دے وچوں یہ رواج ختم کر چھوڑے بے شک سبحان یہ ریسپشن ریسیو کرنا اور مہمانہ کو اگاں گھننا ہونا میں بڑے ہی پیار نالونا کو سمجھا چھوڑے جیڑا آوے اگر خلوص نہ لائے بے شک اگر وہ تہاڈے غم وچ شریک تھی وڑ آئے جی اگر وہ تہاڈے نال ہمدردی رکھ کے آئے اگر تہاڈے کولو پروٹوکول دی ڈیمانڈ رکھ کے نہیں آیا بے شک اگر وہ پروٹوکول دا تقاضا رکھ کے نہیں آیا اپنی خودی کو مٹا کے اپنی میں کو مار کے اپنے تکبر اپنے غرور دی گردن تے چھری پھیر کے اگر تہارا بھرا بن کے آیا ہے تو وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھنی چاہیے دی کہ میں کو اگوں صدر مقام تے کیوں نہیں بلایا گیا وہ جتھاں آوے وہ جتھاں جگہ ملے اتھاں ہی بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید دے 13ویں سپارے دے وچوں ایک آیت کریمہ دی میں تلاوت دا شرف حاصل کی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ آیت کریمہ آیت مبارکہ ان دی شان نزول سب تو پہلے سماعت فرمے سو میں ولی آیت دے متعلق چند نکات پیش کرے سبحان اللہ سبحان اللہ شان نزول اے ہے متعدد مفسرین نے صاحب روح البیان نے صاحب روح المعانی نے صاحب خازن و مدارک نے حضرت سعدی مفتی علیہ الرحمت نے دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ مدینہ طیبہ دا پاک ماحول ہے واہ 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 سبحان اللہ میرے کملی والے لجپال محبوب علیہ السلام دے چھوٹے شہزادے جناب حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی وفات تھی یہ حضور علیہ السلام دی باندی حضور علیہ السلام دی ام ولد زوجہ جنابہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پتن اقدس دے وچوں جمعے ہیں 17 مہینے 26 مہینے یا 30 مہینیاں دی عمر دے اندر انہاں دی وفات تھی اور انہاں دی وفات دے حوالے نال اے جملہ میں اہل مودت واسطے عرض پیا کرے نا دل اور دماغ دے کہیں گوشے دے اندر اگر محفوظ رہ گیا تا قبر تک کم میں آسی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ محبوب علیہ السلام ہکری مار تشریف فرمائیں جی سرکار جلوہ گر فرش زمین تے عرش دیاں چوٹیاں تو بھی سلام پیان سبحان اللہ سبحان زمین دا خوش نصیب خطہ زمین دا خوش قسمت ٹکڑا جندو تے سیاہ لا مکان عرشاں دا شاہ سوار تشریف فرما ہوئے ان ٹکڑے دی قسمت تے تا عرش بھی رشک کریں سبحان اللہ جنت دیاں بہارہ میں اندو تو قربان رہنی ہے حضور تشریف فرمائیں محبوب علیہ السلام دی جھولی مبارک ایک پہلو دے اندر اپنا ایک بیٹا یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے حضور دی جھولی دے بے پہلو دے اندر محبوب علیہ السلام دا پاک شہزادہ حضور دا پاک نواسا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھیں ایڈویں ہم عمرن تقریباً ان ہک پہلو دے ویچ اپنا سگا بیٹا بے پہلو دے ویچ اپنا پاک نواسا حضور علیہ السلام انہیں دوہاں کو گدی بیٹھیں سرکار کہہ ملے اپنے این شہزادے جناب حسین دا منہ چمدن کہہ ملے جناب ابراہیم دا سر چمدن پیار بیٹھے فرمیندن حضور دی بارگاہ دے وچ کہہ ملے صدرہ دا مکین یعنی جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے سبحان اللہ بہت خوب میں ہی آگ چھوڑا کہ اگر آسمانہ دیاں میری محبوب دیاں وزیران دے وچوں پہلا وزیر جی واہ واہ حضور فرمائے میرے دو آسمان وزیر تے
ہیں زمین تے ہیں 2 وزیر جی۔ اور 2 وزیر میرے آسمان تے ہیں بے شک آسمان دے 2 وزیر 2 زمین دے وزیر جی سرکار فرمائے جیڑے میرے آسمان دے وزیر فاما وزیر آیا من نحل السماء سبحان فجبرائیل و میکائیل فرمائے آسمان والیاں میریاں وزیران دے وچوں ایک وزیر دنا جبرائیل اور بے دنا میکائیل واہ 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 وَأَمَّا وَزِيرَ يَمِنْ نَحْلِ الْأَرْضِ فرمایا اور میرے زمین والیاں وزیران دے وچوں فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرْ او کما قال علیہ السلام سرکار فرمائے ایک وزیر دنا ابو بکر صدیق بے دنا عمر فاروق سبحان اللہ سبحان اللہ آسمان دیاں وزیران دے وچوں پہلا وزیر جی حضور دی بارگاہ دے وچ اے سلام پیش کیتن عرض کی دیا سونا اللہ نے میں کو بھیجے اللہ سلام دیتن اللہ فرمائے میرے محبوب کو آکھو جی کہ ایڈوہیں شہزادے تواری جھولی دی وچ کٹھے نہ رہ سن انہاں دی وچوں سادہ فیصلہ ایویں ہے کہ ہک تساں رکھو چا ہک سا کو لے چھوڑو سبحان اللہ یعنی ہک تہاری جھولی دی وچ زندہ راسی تے ہک وفات پاوے سی جلے جناب جبریل نے عرض کی تھی نبی دے غلامو میرے محبوب نے فرمایا جبریل صرف اے دسا چا انہاں 2 دے وچوں میرے رب نے کیڑا منگا اللہ تاکہ میں وہ پیش کروں جناب جبریل نے عرض کی سونا اے اللہ نے تواری چون تے رکھ چھوڑے کہ جیڑا تساں رکھو تے جیڑا سا کو واپس کر دیو یہ ذات مصطفیٰ دا مقام ہے جے کو او قادر مطلق بھی چونا دین دے سبحان اللہ اختیار دین دے انتخاب دین دے بے شک حتیٰ کہ اہل علم جان دن کہ خود اپنے وصال دے حوالے نہ مزار پر انوار دے زمین دے اتے ہومن دے حوالے نال بھی اللہ اپنے محبوب کو اختیار دیتا ہے اے محبوب اگر تیرا روح کرے جی تو ساڑو آون اگر تیری طبیعت کرے تو ہمیشہ زندہ رہے ون زمین تے رہے ون سبحان اللہ اے سبحان محبوب اگر تورا مزاج ہوئے جی تو ان کے باز روح تو بات قبض روح تو بات اے محبوب تہارے جسد اقدس کو جنت چواگی اگر تہارا مزاج ہوئے تو زمین تے رہو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں زمین دو تے رہون پسند کرے ساں تاکہ میں امتی چ رہ کے انہاں دے احوال اور اعمال بھی دیکھاں اگر انہاں دیاں گناہاں دی وجہ تو رب انہاں تے ناراض تھی کہ عذاب بھیجے تو میں محمد دے اگو اٹھاؤں یا ہتھاں کو دیکھ کے عذاب پچھاں وال ونجے تاکہ عذاب تو محفوظ رہا سبحان اللہ بہت خوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم دے وعدے دے مطابق سرکار فرمائے میں چاہنا مہینہ دے وچ ہوں ماں تاکہ میری وجہ تو انہاں کو عذاب نہ آئے ان حضور کو انتخاب رہتا گئے اے محبوب جیڑا چاہو تو سا رکھو جیڑا چاہو واپس کرو تو میرے محبوب نے فرمایا جبریل حسین کو میں رکھساں سبحان ابراہیم کو میں اپنے رب دی بارگاہ دی وچ پیش کرے نا کیونکہ ابراہیم میرا سکا بیٹا ہے یہ فوت تھی سی این دا صدمہ میرے ہی دل دوتے زیادہ آسی میں برداشت کر ویساں لیکن جے اگر حسین این دنیا تو گیا حسین دی فوتگی دنال میری لخت جگر بضع مصطفیٰ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہا میری بیٹی فاطمہ کو بھی غم تھی سی میرے ویر علی کو بھی غم تھی سی حسن بھی مونجھا تھی سی میں انہاں دا صدمہ تے دکھ برداشت نہ کر سکدا اپنے دل دو تے میں غم برداشت کر گئے انسان سبحان اللہ حضور علیہ السلام اٹھ کے گھر آئیں آپ دے بیٹے جناب حضرت ابراہیم کو معمولی جہاں زکام لگ گئے بخار ہوئے وفات ہو گئی ہے میرے محبوب علیہ السلام دے کول بات جڑے ویلے جناب حسین سرکار دے سامنے آوے نا تو حضور حسین دا منہ چوم کے فرمیندے ہیں کہ اے او حسین ہے جیندو تو میں اپنا پتر ابراہیم قربان کی سبحان اللہ جیندو تو میں اپنا پتر ابراہیم قربان کی تے میرے محبوب نے اوکھے ٹائم کی تے جناب حسین کو بچا گدا ہے حضور جاننے ہیں کہ جرہ میرے دین تے اوکھا ٹائم آسی میری شریعت تے مشکل گھڑی آسی جلے ویلے آمریت افریت سلطنت اور حکومت اور شخصی بادشاہی دا جن جڑے ویلے آکے خلافت راشدہ دوتے شب خون مرے سی
ڈاکہ مرے سی اور میرے شریعت کو خراب کرن واسطے ایک فاسق اور فاجر شخص جڑے ویلے تخت حکومت تے باسی میرے دین تے شریعت کو خطرہ ہو سی قرآن مجید تے اوکھا وقت آسی او ویلے میری بچڑے حسین دی ضرورت ہو سی یہ حسین ہی ہو سی جڑا او ویلے دین دے اوکھے ٹائم دے وچ کمے آسی سبحان اللہ بے شک واہ واہ اساں چشتیاں دے بادشاہ عطا مصطفیٰ فی الہند نائب مصطفیٰ فی الہند حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہاں اپنے خلفاء دے نال مل کے 90 لاکھ غیر مسلم کو کلمہ پڑھائے بے شک سبحان 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیتے نے اور کئی ہزار مندر ختم کر کے مساجد بنائیاں نے بتاں کو پاش پاش کر کے بتاں نے پجاریوں کو دروازہ توحید تے جھکائے بے شک سبحان حضرت خواجہ غریب نواز نے ایویں نہیں فرمایا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین است حسین دی پناہ ہست حسین سرداد و نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سرداد و نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین فرمائے حسین او جوان ہے کہ جائیں سر دے دیتے گھر سارے دا سارا دے دیتے لیکن فاسق دے حد دے اندر بیعت واسطے ہاتھ نہیں دیتا بے شک سبحان اللہ اور اے جڑا فاسق دے حد دے ہوتے ہاتھ نہیں دیتا تے بیعت نہیں کی تھی جہاں دے فسق دے ہوتے تقریباً امت دے تمام علماء متفق ہیں ان دے کفر دے وچ اختلاف کیتا گئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تے کفر دے فتویٰ دیتے لیکن جہاں دے فسق دے ہوتے پوری امت دا اتفاق ہے جہاں دے فاسق اور فاجر ہومن دے ان دی بیعت میرا حسین کیویں کر رہا واہ 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 کیویں کر رہا ای راز تو بھی بڑے خوبصورت انداز دے اندر میرے مرشد کریم تاجدار گولڑا سبحان اللہ وارث علوم مہر علی بے شک واہ واہ شارح تعلیمات غوث جلی حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ علیہ جنہ دے علمی فکری ادبی روحانی تقریر دے اندر تحریر دے اندر تہذیب دے اندر اخلاق دے اندر صورت دے اندر سیرت دے اندر جنہ دے مقام کو ساری دنیا جان دی بے شک سبحان اللہ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کتنے خوبصورت انداز نال فرمائے کہ بلا حسین جی شخصیت یزید دی بیعت کیویں کر رہے ہیں کیوں نہیں کی تھی فرمائے ہی واسطے نہیں کی تھی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح سبحان اللہ کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی اللہ رے جلالو حیبت حسین کی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کملی والے محبوب نے یہ اوکھے ٹائم کیتے اور میں اتنو جملے آکے پڑیاں لکھیاں دے دل دے دروازے تے مودت دی دستک دے کے گھنٹو رویس سبحان اللہ مودت دی دستک نفرت دی دستک نا کہ جناب حسین کو حضور دی اہل بیت نے پنجتن پاک نے خانہ مصطفیٰ دے اندر این اوکھے پیڑ کیتے
واہ 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 سبحان اللہ مشکل بارڈر کیتے این اوکھے محاذ کیتے بطور خاص حسین دی تیاری کروائی گئی ہے سبحان اللہ بطور خاص تیاری کروائی گئی ہے خون رسول دا ہے اللہ اکبر خون رسول دا ہے تے لعاب بھی رسول دا ہے تے وچ خون علی ہے شیر بطول دا ہے پرورش کرن والا میرا کملی والا مصطفیٰ ہے تے خالق کے کائنات ہوں پرورش دا آپ نگران ہے سبحان آپ نگران ہے حدیث پاک دے وچ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام ہکڑی اپنی بیٹی سیدہ زہرا دے گھر دے وچ آئیں تے ڈٹھے ہیں شہزادے جناب امام حسن اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی عمر مبارک 1 سال دا تقریباً فرق ہے نوے شہزادے آپس دے وچ میں زور آزمائی پہ کرے دیں زور آزمائی یعنی کشتی پہ لڑ دیں میرے محبوب علیہ السلام دی نگاہ پاک پئیے ہون عرشاں دے سیاہ نبی نے جندی نالین دے بوسیاں وستے عرش سکے حضور زمین دوتے پلتھی مار کے بہ گئے اپنے شہزادیاں دی کشتی دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمینین میں تھوڑی دیر اپنے گھر دے کم دے بھی جڑے ویلے متوجہ ہوئی ہیں نا تے میری توجہ اون ویلے انتے پلٹیے کہ جیلے میں سنے کہ محبوب علیہ السلام کملی والا میرا بابا فرمائے دے یا یل حسن خذ الحسین من ہونا سبحان اللہ سبحان خذ ہو من ہونا اے حسن حسین کو اتھو پکڑ اے حسن حسین کو اے انہوں پکڑ اے دالا حضرت سیدہ زہرا فرمائے میرے کرنا تے آواز آئی ہے میں ادب نہ لڑکی تھی بابا زائیں ایک ایسی کرم نوازی ہے چھوٹا حسین ہے تو سعودی مدد کرو ہا تو سفدے دی امداد کر رہے ہو حسن چھوٹے دی مدد کرو ہا تو سفدے دی امداد بیٹھے کریں دیو میرے کملی والے محبوب مسکرا کے فرمائے بیٹی میں نگاہ نبوت نال لیتا بیٹھا حسین دی مدد کرن واسطے پرو جبریل آیا بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ حسین دی امداد واسطے جبریل آیا بیٹھا ہے جبریل حسین دی امداد کر رہی ہے او حسین کو شاباش لے کے آ رہی ہے حسین انہوں پکڑ ای واسطے میں حسن دی امداد بیٹھا کرے نا میں تو کل پوچھنا چاہنا اللہ واسطے سمجھدار سمجھ کے غور کر کے رسا ہے یہ جبریل نوری فرشتہ ہے یہ اللہ دے حکم تو بغیر زمین تے نہیں آدھا اے آپے نہیں آدھا جبریل آپے جدہ نہیں آیا کہیں بھیجے الوے سو ذرا کہیں بھیجے جدہ سمجھ آ گئی ہے تا اللہ بھیجے تو بات اگلی گالی سمجھو چاہ کیوں بھیجے جی واہ 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 سبحان اللہ کیوں بھیجے اللہ نے ای کیوں دے سمجھن واسطے بڑیاں مبدتاں چاہی دیں علم دے نال نال عشق دی جاگ بھی چاہی دیئے اللہ کیوں بھیجے اللہ ہی واسطے بھیجے کہ جبریل یہ شہزادے کشتی پہ کرے یہ شہزادے کون یہ کہندی اولاد اے جبریل اے شہزادے اے اون جوڑے دی اولاد کہ جنہ دی اممہ رسول دے گھر جمی ہوئی ہے جنہ دا ابا میں خدا دے گھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ دی اممہ رسول دے گھر جمی ہے جنہ دا بابا علی میں خدا دے گھر جمع ہے ایک کھیر دے پہن انہوں میرا رسول آیا بیٹھے میں رب تا ونجن تو پاکاں اے آمنا تے ونجنا اے جامنا اے مجیت اے زہاب اے جسم اے تقاضے اللہ تعالیٰ انہا ساریاں حدوث تو پاکے انہا ساریاں تقاضیاں تو پاکے میں تا ونجن تو پاکاں اے جبریل میں دے نمائندہ خاص دے طور تے تو بن کے انہا دی کشتی بھی دیکھ شامل بھی تھی نال شاباش بھی دے یار جیڑے گھرانے دیا بالاں دی کھیڑ دے اندر او عرشان دا مالک رب اتنا انٹرسٹڈ ہوئے انہوں کی عبادت دا کیا مقام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جنہ دی روز مرہ دی کھیل دے اندر
اللہ اتنی دلچسپی گھنے اتنی توجہ فرماوے یار انہاں دی عبادت دا کیا مقام ہو سی انہاں دی تلاوت دا کیا مقام ہو سی انہاں دی جہاد دا کیا مقام ہو سی انہاں دی عظمت دا کیا مقام سبحان اللہ حاضرین گرامی قدر جبریل دا آمنا کہ جناب حسین دی امداد کرنا معلوم تھی رب کو علم ہے کہ جنہ میرے دین کوستے اوکھا محاذ آسی بے شک سبحان اللہ اوکھا ٹائم آسی اون ویلی حسین نے آمنا ہے محاذ دے ہوتے این واسطے رب بھی گویا این پہلوان کو تیار کرائے واہ 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 سبحان تے میرے کملی والے یار توڑے علاقے دا توڑے شہر دا کپاہی دا میں کو مجبوراً سمجھامن کی تھی آکھنا پائے گئے توڑے اتھوں دا کوئی بندہ دودے دا کوڑی دا کشتی دا مشہور کھلاڑی ہو جی واہ واہ کہ اون دی مت متیج ونجے کہیں نال جنگا لے نال مظفرگڑھ دے ڈیرے دے کہیں پہلوان نال بھی نہ دا مل ہے انہوں دی کشتی آ گئی ہے بامیں وہ تہارا رشتے چھ کچھ بھی نہ لگدا ہوئے نا کچھ بھی تاری دل دی تمنا ہو سی ان واسطے دعائی کروں سارے شہر دا نا کٹ سی واہ 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 بے شک این پہلوان دی تیاری واسطے بامیں دودھری کو پلامنا پوے بامیں بدام کھمامنے بامیں گھوٹا پلمامنا پوے ان دی خدمت داری بھی کرو کہ سارے علاقے دا نا کٹھنا لے اتھوں نہ کٹ کے آسی یار اللہ واسطے سوچو میرے کملی والے مصطفیٰ کو پتہ ہے کشتی تھیونی ہے کربلا سبحان اللہ سبحان تے ایک پاسو ہزارہ ہو سن بے پاسو صرف 72 ہو سن ایک پاسو وقت اقتدار ہو سی بے پاسو یا حسین ہو سی شہید نال عباس علم بردار ہو سی ایک پاسو تا ساریاں شیطانی قوتاں یا کھڑی ہو سن تے بے پاسو اے رحمانی جماعت ہو سی ایک پاسو رجے ہوئے آسن بے پاسو ترے نہیں دے تسے آسن اے میرا حسین ویسی اوملے تھی انہی کشتی تیوں کشتی دے نتیجے دے اندر نتیجے دے اندر دو شخصان دی فتح یا شکست دا اعلان نہ ہو سی نور نظامہ دا اعلان ہو سی کہ نظام اسلام جیتا واہ 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 سبحان اللہ نظام رحمان جیتا یا نظام شیطان جیتا فتح کہیں دی تھئیے این وستے اللہ بھی تیاری کروائیے میرے کملی والے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک گزارش اتنی کرے اساں کہ میرے حسین تو میرے کملی والے نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیتا میں گال علیہ اگھا ٹورنی ہے قربان کر چھوڑا حضرت ابراہیم فوت ہو گئے جنازہ پڑھیج گیا میرے لجپال کملی والے دفن کیتے جلے تدفین تھئیے حضور نے حضرت بلال کو فرمایا بلال میرے بیٹے دی قبر دوتے پانی دی پوری مشک چھڑکاؤ کر چا یہ قبر دوتے پانی دا چھڑکاونا بعد از تدفین یہ بھی سنت مصطفیٰ نال ثابت سبحان تے حضور نے فرمایا میرا بیٹا حالے اماں دا دودھ پیندا ہے یا پڑی دا ان دی عمر اور مدت رضاعت پوری نہیں تھی جنتی جو میرا بیٹا پہنچ گئے اللہ نے حوران دی ڈیوٹی لئیے ان دے دودھ پلامن دا مرحلہ پورا کرا گئے سبحان اللہ سبحان حضرت ابراہیم دی قبر دوتے میرے مصطفیٰ کھڑن تے سرکار رنن این جملے کو دل تے لکھ گھنا ہے سرکار رنن سرکار فرمایا بیٹا ابراہیم سارے دل تیرے غم دے نال غم زدہ ہن ساری آنکھیں دی وچو ہنجوں آ رہی ہیں لیکن زبان تو اساں کو جا اکسوں جیندی رب نے اجازت رہتی ہے یعنی انا للہ و انا الہ راجعون زبان تو ایسا جملہ نہ اکسوں جیندی تو بے صبری تے ناشکری دا جزا و فضا دا اظہار ہوئے زبان تو اکسوں جیڑی رب نے اجازت رہتی ہے لیکن سارے دل غم زدہ ہیں ساری آنکھیں نیر وہا رہی ہے اور پھر انہوں کو بعد میرے محبوب نے جڑا جملہ فرمائے نبی دے غلاموں حضور نے فرمائے بیٹا ابراہیم ہونے تیرے کو رب دے بھیجے ہوئے دو کاسے داسن سبحان اللہ سبحان ہونے رب دے بھیجے ہوئے دو کاسے داسن اے بیٹا ابراہیم تیرے کو پوچھن مر ربوں کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے انہیں آسن پوچھن اے بیٹا جڑے ویلے آمن تو پوچھن نا مر ربوں کا میرا بیٹا تو آنکھیں جا ربی اللہ سبحان اللہ وہ پوچھن ما دینوں کا تیرا دین کیڑ ہے میرا بیٹا آنکھیں جا دین علیہ السلام او جلے میرے متعلق میری صورت سامنے آسی تے پوچھن ما کنت تقول فی حاضر رجل تاکہ چہوا محمد الرسول اللہ ووالدی سبحان اللہ اے محمد اللہ دا رسول ہے میرا ابا سائیے بیٹا
وہ پوچھنا سے نے جواب دے میں جلے میرے محبوب نے تلقین فرمائیے نا ایک دن تلقین میت حضور نے جلے تلقین فرمائیے میرے محبوب دے صحابہ رومن لگ گئے حضور دے صحابہ رومن لگ گئے اصحاب مصطفیٰ دے وچوں سب تو زیادہ رومن والے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رونے رونے ہچکی بدھیج گئی ہے میرے محبوب نے فرمایا عمر اتنا کیوں پیا رونے عرض کی دی سونا میں یہ سوچ کے پیا رونا تمہارا بیٹا حالے چھوٹا بال ہے معصوم عمر دے وچ نہیں دیا خطاواں نہیں دیا غلطیاں تے جڑا این دے کول سوال تھی سی تے اساں تے وڈی عمر دے ہیں سارے کول تے خطاواں ہی ہویاں ہو سن اساں تے ایک وقت کفر دی وچ گزارا ہے ہن تیری غلامی دا صدقہ ایمان تے اسلام دی نعمت عطا ہوئی ہے جڑے چھوٹے بچے کو اتنا پہ فرمیندے ہو سونا مت ساکو تہاڈے جہاں تلقین کنندہ کڈا مل ایسا تلقین کرن والا لجپال ایک حال سوچ کے رو پیا جلے حضرت عمر نے رو کے گھالا کھیے نا میرے کملی والے محبوب بھی رو پائے صحابہ بھی رنن جڑے ویلے ایک غم دا ماحول بنا ہے نا تا جناب جبریل امین حاضرین محترم قرآن مجید دی ایہا آیت گھن کے سبحان اللہ شان نزول ہے جناب جبریل امین ایہا آیت گھن کے نازل ہوئے اے محبوب اپنے امتیاں کو اپنی غلامہ کو یہ آیت سناؤ چاہ انہاں کو آکو مجھے نہ تھی من اللہ بھی فرمین لے سبحان اللہ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا جمع یہ کو کھول کے سبحان اللہ يثبت الله الذين سبحان اللہ سبحان خلاق عالم فرمائے اے محبوب اپنے صحابہ کو فرما مجھے نہ تھی میں اللہ ثابت قدم رکھ دے تے رکھسی جو ثبت و مزارے دا سی گئے کیونکہ اگنڈو مرحلیاں دا ذکرے اللہ ثابت قدم رکھ دے تے رکھسی اللہ پکا رکھ دے تے رکھسی کہ کون آمنو جڑے ایمان والے جڑے مومن اللہ ہونا کو ثابت قدم رکھ دیتے رکھسی کس نال بالقول الثابت پکے قول دینال یعنی کلمہ طیبہ دینال ایمان دے کلمہ دینال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھے ایمان دے کلمے تھے ایمان دے اظہار تھے اللہ انہوں کو ثابت قدم رکھ دے اور رکھسی ایمان والیاں کو فی الحیات دنیا دی زندگی دے اندر پانے شیطان جتنی کوشش کرے سی شیطان جتنا حملہ کرے سی یا کافر طاقتاں تاغوتی قوتاں جتنی کوشش کرے سن ایمان والیاں دے ایمان تے ڈاکے پاون بھی لیکن اللہ فرمائے محبوب جیڑے تیرے غلام امتی مومن ہو سن انہاں کوئی دنیا دے اندر ایمان دے ہوتے اللہ قائم رکھسی تے مصطفیٰ دا صدقہ سبحان اللہ سبحان تے محبوب دا صدقہ اللہ انہاں کو قائم رکھسی ہمیں پوری دنیا دے کافر جمع ہو کے آوے سے جی ذرا مکہ دی نگری تے دی چمارو امیہ بن خلف دا غلام جناب حضرت بلال بن ابی رباح یا حضور علیہ السلام دے پہ غلام غریب صحابہ ہوئیں مشرقین مکہ ظلم ترڑیں ستم ترڑیں مارا کھاون دے باوجود سینے تے بھاری پتھرے ہتھاں تے پیرج میخاں پیاں ٹھک دیاں تلے بھا دے انگارے وچھے پین مکے دیاں گلیاں دے اندر چیچ رسی پا کے گھیلی بدیں کوڑے پہ مریں لیں پتھر پہ مریں لیں یہ باوجود بھی
نبی دیا غلامہ مومنہ دے منہ تو نکل دے اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ ہی کے اسا شرک نہیں کرنا اسا توحید دی نعمت کو ہتھوں نہیں دے ونا اے توحید دی امانت سارے سینیاں دے وچے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا نبی دے غلامت نے توحید دی امانت سارے سینیاں دے وچے اللہ ہی کے اساں کو دو نہیں آکھنا او ہکے 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 ہک دی دم دم سکے جہڑا ہک کونو کر جانے او کافر مشرکے ہک دے ہر جاتے دیرے نہ کوئی اچھتے جھکے یار فریدہ سمجھاون کی تے اے نسخہ ہی کٹکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ بھامیں ظلمان دی پوچھاڑ پہ تھی دی ظلمان دی بارش پہ ہوں دی لیکن یہ باوجود بھی اللہ احد اللہ ہی کے اللہ ہی کے اللہ ہی کے این دنیا دی زندگی دی وچوی انہاں کو ثابت قدم رکھن والا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے وفی الآخرہ آخرت دے اندر بھی ثابت قدم رکھن والا اللہ بے شک ایمان نہ کروں اساں کہ اساں اگر ایمان تے قائم ہیں مومن ودے ہیں کافر نہیں تھے یہودی نہیں تھے معاذ اللہ نصرانی نہیں تھے مجوسی نہیں تھے بدھ نہیں تھے آریہ نہیں تھے کہیں پہ دھرم اچھ نہیں گئے تے سادہ کمالے کتانے نہ سوچیں اگر یہ سوچو تو اپنی ذات نار بہت بڑا دھوکہ ہو سی نانا یہ سارا کوئی کمال نہیں کہ سا ایمان دوتے قائم ہیں کہ یا کرم خدا دا یا وسیلہ محمد مصطفیٰ دا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ دا کرم ہے اور میرے کملی والے محبوب دے وسیلے دے نال اللہ نے سا کوئی مانتے اور ذہنی چ رکھائے یہ نسبت مصطفیٰ ہے یہ مسئلہ اہل نظر دے بے نظر تے بے فکر لوگاں دا نہیں بے شک بہت بڑے اپنے وقت قطب الارشاد حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے الابریز انہ دی کتاب عربی چ موجود ہے فرمیندن میں کل جپال محبوب دا دیدار تھا سبحان اللہ حضور دا دیدار تھا میں کہوں حالت مراقبہ دے اندر یا حالت خواب دے اندر میں کیا ڈٹھ ہے کہ لجپال محبوب دے پاک سینے دے وچوں نور دیاں تاراں پیاں نکل دی سبحان اللہ سبحان نور دے دھاگے پہ نکل دے بے شمار جڑے ارد گرد مشرق مغرب شمال جنوب پہلے ہوئے کہ مختلف لوگاں دیاں سینیاں دی وچ پہ وستے حضور دی بارگاہ دی وچ عرض کرے دے سائیں لجپال اے کیا ہے اے کیا ہے سونا سرکار فرمائے اے ایمان دا رابط ہے سبحان اللہ سبحان اے رابط ہے ایمان ہے انہاں دے وچ ایمان ہے جنہاں دا میرے علم نشرح لاکا صدرک دے سینے نال رابط ہے اے ایمان دا رابط ہے ایمان دا رشتہ ہے جناب حضرت عبدالعزیز دباغ فرمینے ثبوت ہے یہ میں اپنے کشف صحیح اپنے معتقدین دے وچ بیان کیتا ہے عقیدت مندان دے اندر لیکن ہر جگہ تے صرف عقیدت مند نہیں ہوں دے کچھ معترض بھی آئے بیٹھے ہوں دے کچھ صرف نکتہ چینیاں کرن والے بھی آئے بیٹھے ہوں دے ہر ذہنی سطح دے لوگ ہوں دے کچھ بھی معترض تے منکری بیٹھے ہیں وہ جلے محفل تو بہر گئے انہاں کہ واہ اے نمی گالے نبی پاک کوئی دنیا تو گئے ہیں صدیاں گزر گئی ہیں تے حال حضور کو ہر کہیں دے ایمان دا پتہ ہے ہر مومن دے ایمان دا پتہ ہے عجیب گالے انہاں جڑے ویلے سجے کھبے آئیں بائیں شہیں کی تے گالیں کی تھی تے حضرت عبدالعزیز دباغ فرمیندے میں کو دکھ تھا اگلی رات ول سرکار دا دیدار ہوئے تے میں حضور دی بارگاہ دی وچارت کی تے سونا جیڑا رات میں منظر نظارہ ریٹھا ہے میں سوال کیتا ہے آپ جواب ارشاد فرمایا ہا ان جواب دو تے کچھ بدبخت لوگاں کو اعتراض ہے وہ دن حضور کو ساری اند ایمان دکی میں پتہ ہے لجپال محبوب نے مسکرا کے
فرمایا اے عبدالعزیز دباغ انہوں دے ایمان دا رشتہ ہی میرے نال کوئی نہیں، واہ واہ انہوں نے تارہ ہی ٹوٹ چکے ہیں، ہیڈ کوارٹر نال انہوں دا کنٹیکٹ بھی کوئی نہیں، انہوں دا رابطہ ہی کوئی نہیں، وہ مومن کی میں مومن، انہوں نے تارہ ٹوٹ چکی ہیں، انہوں اعتراض ہی واسطے کیتا ہے کہ تارہ ٹوٹ چکی ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ فرمایا سویرے میں اٹھا تو میں پتہ کرا انہوں لوگاں دا، انہوں کہ پتہ نہیں کیا وجہ، کل تک تو مسلمان ہیں، راتی ستن سویرے کوئی یہودی تھی گئے، کوئی مجوسی تھی گئے، کوئی نصرانی تھی گئے، کراڑ بن گئے، کافر بن گئے، راتی ستن کافر ہو چکے، سویرے اٹھن تک کافر ہو گئے۔ ایمان رابطہ مصطفیٰ دنائے، سبحان اللہ سبحان رابطہ مصطفیٰ دنائے، اگر حضور دی ذات نال قلب دا رابطہ ہے، ادب دا رابطہ ہے، نیاز مندی دا رابطہ ہے، زبان تے درود و سلام ہوئے، دل دے اندر میرے کملی والے دا احترام ہوئے، زبان تے کلمہ اسلام ہوئے، اندر عقائد ایمانیہ ہوئے، حضور نال رابطہ ہوئے، ای شہدنا ایمان ہے، باقی ایمان کا درخت دنا نہیں، ایمان رابطہ مصطفیٰ دنا ہے۔ اور میں قربان ونجا ای رابطہ مصطفیٰ دی کیفیت کو میرے مرشد کریم تاجدار گولڑا حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کتنے خوبصورت انداز بیان کی تھے۔ آپ فرمین کے سونے دا رب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرمین یا رسول اللہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، ہاں کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں بچائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، ہاں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کملی والا ترا چھوڑے، سبحان اللہ سبحان جے کو حضور دی نسبت حاصل ہوئے۔ یاری جملے کو کوئی پتہ نہیں میں مزید کتنے لمحے بولے نا، کتنے منٹ میں گفتگو کرے نا، کوئی پتہ نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ میں تورے اعلان والے ٹائم روتے ایگزیکٹ بس چکرا نا نا یار جنہ ہر شعبے دی وچ کچھ ثواب دیدی اختیارات ہونے ہر محکمے دے اندر، تو سارے محکمے دے بھی تو کچھ ثواب دیدی اختیار ہونے چاہیے دیں گے نا بھی اگر کو 5-10 منٹ اساں بھی اگر اللہ رسول دا ذکر اگاں چکروں تیندی وچ کیڑی کند ڈھے ونجنی ہے یار، عدالتاں دے وچ جلے پیشیاں دے ویندے پیشی دو تے پکار بعض دفعہ لیٹ نہیں تھی، بعض دفعہ تو فجر دو روپانا تک کھڑ این موقع تے پتہ لگ دے بھی اج تے جناب وکیلاں دی چھٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اج تے بار کونسل والیاں دی چھٹی ہے، اج واپس خالی گھر ول ونجو، جے اگر اتھوں والاں دی ہو تے خیر ہے، جے اتنا 5 منٹ اگر اللہ رسول دا ذکر چوکھا چا سن سودا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر میں ویسے آگ چھوڑے تو صرف ذوق چیک کرن واسطے بھی این گل دو تیرے کوڑین دی
دی ہو یا غور نال سن دے سبحان اللہ سبحان میں عرض پیا کرے نا ہمیں کہ جے کو نسبت مصطفیٰ ہوئے وہ ایمان تیران دے بے شک حضور علیہ السلام دی نسبت اللہ جے کو میرا کملی والا محبوب ترا چھوڑے بے شک حضور جے کو ترا چھوڑے وہ کو بوڑ کوئی نہیں سنگدا تے جے کو میرے محبوب علیہ السلام دی آل ترا چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دی آل جے کو ترا چھوڑے جی انہاں کوئی بوڑ کوئی نہیں سکدا بے شک جی میں اللہ تے ہوں دے محبوب دا انتخاب ہوں دے نا میں ذرا غور کرا ہے میرے کملی والے محبوب دی پاک آل دوی میں ہی انتخاب ہوں دے چون ہوں دی وہ بھی چون دے سبحان اللہ ٹھیک ہے ورنہ دا محرم دی رات تک لشکر یزید دے اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں ہزاروں لوگ موجود ہیں جیڑی گھٹ تو گھٹ تعداد رسی گئی ہے گھٹ تو گھٹ جیڑا قول ہے وہ 4,500 دے ورنہ 18,000 22,000 32,000 80,000 اندے تو زیادہ دا قول اور روایت بھی موجود ہے لشکر یزید کی تعداد دا لیکن جلے ویلے رات گزری ہے نا محرم دا سورج طلوع تھا ہے اون ویلے انتخاب کہندہ تھا ہے نگاہ حسین دے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سجاگ بیٹھے ہو یا کوئی اون ویلے انتخاب کہندہ تھا ہے نگاہ حسین نے چونا کہتے ہوئے فضل خدا تے کرم مصطفیٰ کہندے حال تے متوجہ تھا ہے یار جیڑے خوش قسمت دے حال دے ہوتے کرم خدا نگاہ مصطفیٰ تے انتخاب حسین متوجہ تھا ہے اون ہستی دی نسبت غلامی دا نہ رکھن والا اے مرحوم ہا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سمجھ گیا ہو وہ تو بڑی مہربانی ورنہ میں تشریح کر چھوڑے ساں اون دی غلامی دی نسبت رکھن والا مرحوم دا نہ ہے غلام حر بے شک واہ واہ دعا کرے غلامی جا نسبتاں قائم رحمن غلامی جا نسبتاں قائم رحمن کہ پاک ہستیاں دی غلامی ہی بندے کو دنیا و آخرت دیا غمہ تو آزاد کروے دی سبحان اللہ جیڑا انہاں دے نسبتاں دا غلام ہوئے وہ شیطان یا چکرہ تو آزاد تھیں دے تے عذاب تو آزاد تھیں دے ہو نہ ہی غلام حر تے حر کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حر کون ہے سارے جان دے ہو سو کہ دو محرم کو میری امام علی مقام کربلا دے وچین 2 محرم تو 2 دہاڑے پہلے رستے دے اندر قافلہ حسین کو روک کے کربلا اتارن والا ای بے آب ہو گیا جنگل دے وچ اترن واسطے میرے حسین کو مجبور کرن والا گویا ایو حر ہے دا محرم دی رات تک نہیں رہے لیکن جلے سویر تھئیے سبحان اللہ سویر تھئیے میری امام عالی مقام دی خدمت دے بیچ آگئے میری امام عالی مقام دی تے جلے سامنے آئے نا تے میرے حسین نے فرمائے حر کیا میرے نال لڑن وستے آئے آئی یزید دے لشکر دی بیچو سب تو پہلے میرے نال تو لڑ سیں جلے میرے حسین نے فرمائے نا تو لڑ سیں حر دی آنکھی دی بیچو ہنجوں آگئے اپنا گھوڑا چھوڑ دیتے سواری چھوڑ دیتی میرے حسین نے قدمہ دوتے آکے ڈٹھے میرے حسین نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے قدمہ کو چم کے جڑا جملہ آکے ذرا غور فرمائے سو آخری لمحات سبحان اللہ سبحان اللہ حر نے قدموں پہ گر کر کہا یا امام حر نے قدموں پہ گر کر کہا یا امام سر کٹانے کو حاضر ہوا یہ غلام سر کٹانے کو حاضر ہوا یہ غلام سونا میں لڑن نہ آیا میں نوکر بننا آیا میں کوئی اشارہ مل گئے میری قسمت دا ستارہ جاگ پے میں تو ہریاں قدمہ دے اندر سر جھکا منایا نیاز مندی پیش کرنا آیا نوکری پیش کرنا آیا میرے حسین نے سینے دینا لایا ہے اور معافی منگی عرض کی دی سونا
میریاں خطاواں معاف چا کرو، میں بڑا پاپیاں بڑا مجرماں، میں بڑے جرم کیتے ہیں، میریاں اوہے غلطیاں معاف کرو جیڑیاں میں مجرم تو تھیاں، میں نپی ہے واگ گھوڑے دی، میریاں سینی دے دیاں رہیاں، اے آقا اشرافاں دی اولاد جو ہیں ایواز تے چپ رہ گیا، او جنت دیا مالک بیبیاں سنج وچ آکے ٹک پئیاں۔ اے آقا میرا جرم معاف کرائے، میری خطا معاف کرائے، میں وہ گناہ بخشاون آیا۔ میرے حسین نے فرمائے ہر اٹھی تے کو سینے دینا لاما، میں وہ رسول دا نواسا جیڑا پتھر مارن والیاں کو سینے نال لیندہ دعا ماندہ، میں وہ علی دا بیٹا جیڑا قاتل کو شربت پلاون والا ہے، سارا گھرانا بڑا لجپالے میں معاف کیتا ہے، میرے حسین نے سینے دے نال لائے، ہر نے وفاداری دا حق ادا کیتا ہے، شہادت دا تاج پایا ہے، ہن قیامت تک چیدی نگاہ ہر دی قسمت تے پون دیئے، بے ساختاؤں دے دل دی وچوں آواز نکل پون دیئے، او وعدہ اے تر